حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر انسان کے جنت کے گھر میں ایک درخت کو اگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھاگتا رہے تب جا کر اس کا سایہ ختم ہو۔ اب آپ بتائیں کہ 70 سال تک گھوڑا دوڑے تو کتنا زیادہ ڈسٹینس کور کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا درخت اس کے جنت کے گھر میں لگا دیا جاتا ہے، اور ہم اگر چاہیں تو ہم تو ایک ہی دفعہ بیٹھ کے 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا چاہیں ہم اپنے جنت کے گھر کو بڑا بنائیں، اس کو سجائیں، یہ عبادات پہ ہوگا۔ ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ، مگر ہم عبادت نہیں کرتے چونکہ عادت نہیں بنی ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے اپنے دفتر جا رہے ہیں گاڑی میں، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اب اس آدھے گھنٹے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور کام نہیں ہوتا تو بس آنے جانے والے گاڑیوں میں جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، صرف ان کی شکلوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان کی شکلوں کو دیکھنے کی؟ آپ لا الہ الا اللہ کا سبق کر سکتے ہیں، اللہ اللہ کا سبق کر سکتے ہیں، گاڑی بھی چل رہی ہے اور ساتھ زبان ذکر بھی کر رہی ہے، دل ذکر بھی کر رہا ہے۔ دل منع تو نہیں کرتا کہ اگر گاڑی چلا رہے ہو تو میں ذکر نہیں کروں گا، جب گاڑی بند کرو گے پھر میں ذکر کروں گا۔ دل تو ہر وقت ذکر کر سکتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ تو اتنا لحاظ کرتے تھے وقت کا کہ ایک بزرگ اپنے مدرسہ سے جب گھر جاتے تھے تو راستے میں کتاب پڑھتے ہوئے جاتے تھے کہ راستے میں آنے جانے کا ٹائم بھی بغیر کام کے نہ رہے۔ حتیٰ کہ ان کی وفات بھی اسی طرح ہوئی کہ کتاب پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے، آگے زمین کے اندر ایک کھڈا آ گیا اور انہیں اس کا پتہ نہیں چلا، وہ اس کے اندر گرے، ان کو چوٹ لگی اور ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب کوئی دعوت دیتا تھا ان کو تو وہ شرط رکھتے تھے کہ بھائی میں وقت سے پہلے آپ کے گھر آ جاؤں گا اور میں وہاں بیٹھ کے مطالعہ کروں گا اور آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے نکلنے کے لیے۔ تو اپنے ایسے وقت میں بھی نیک اعمال کرتے تھے اور ان کو ضائع ہونے سے بچاتے تھے۔ یہ ہمارے بڑوں کا معمول رہا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ خشک ستو کھا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ جی آپ پانی ملا کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ پانی ملا کے کھانے سے یہ زیادہ ٹیسٹی ہو جاتے ہیں، آسانی سے کھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وقت کا اندازہ لگایا، خشک پھانکیں تو وقت کم لگتا ہے، پانی ملا کے کھائیں تو وقت زیادہ لگتا ہے۔ میں پچھلے 20 سالوں سے خشک ستو پھانک کے گزارا کر رہا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس وقت میں اللہ کو یاد کر لیتا ہوں۔ میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہیں عقل مند لوگ۔ گل سادی ہے میلا گھڑی دائے، رتا آندیاں جاندیاں رہندیاں نے۔ سادی بات ہے، یہ چند گھڑی کا میلہ ہے اور موسم آتے جاتے رہتے ہیں۔ کرما والیاں او جیڑیاں رکھ لا کے مڑ چھاویں بہندیاں نے، اور نصیب والی وہ ہیں جو پہلے درخت لگاتی ہیں پھر اس کے سائے کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ ہم بھی نیکیوں کے پھل درخت لگائیں اور قیامت کے دن ان نیکیوں کے سائے میں آرام کی زندگی گزاریں۔ اگر ایک آدمی نے دنیا میں کچھ نہ کیا تو پھر آگے مرنے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ جس طرح انسان کے جسم بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز جسم کا ہر عضو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے۔ اگر فرض کرو ایک بچہ پیدا ہو اور اس کی 5 کی بجائے 4 انگلیاں ہیں تو اس دنیا میں آ کے 5ویں انگلی نہیں نکل سکتی۔
ہر ڈاکٹر کہے گا کہ جی ماں کے پیٹ سے یہ اس طرح سے پیدا ہوا، اس کا یہ عیب اب ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ماں کے پیٹ سے ہم ناقص دنیا میں آ گئے تو دنیا میں وہ نقص ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو پیٹ ہے، دنیا ہے، یہ ہماری آخرت بننے کی جگہ ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر آخرت بنا لی تو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک نور ہوگا جو سر کے اوپر اور دائیں طرف چلے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایک نور ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، اور اس نور کی روشنی ایسے ہوگی جیسے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو انسان کو واضح راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب منافق لوگ اس بات کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو جواب دیا جائے گا تم واپس دنیا میں جاتے اور یہ نور وہاں سے حاصل کر کے آتے۔ تو آخرت کے اندر وہ نعمت نہیں مل سکتی، دنیا میں ملے گی۔ اس لیے دنیا کے وقت کی قدر کرنی چاہیے، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نیکی کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کسی بندے کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا معاملہ بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے حضور پیشی ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی کہ یا اللہ، مجھے تیرا قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے، میرے لیے قبر میں قرآن کا پڑھنا آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، وہاں پہ نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ کوئی اور تقاضا نہ تھکنا، میں ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتا رہا ہوں، اور اس وقت تک میں نے تقریباً 25,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ اب یہ خواب دیکھنے والا بندہ بڑا حیران ہوا۔ اچھا حضرت، آپ نے 25,000 دفعہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں، مگر اگر تم ایک ڈیل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ کر لو، یہ 25,000 قرآن مجید کا بدلہ تم لے لو، اور ایک مرتبہ تم دنیا میں جو سبحان اللہ کہتے ہو اس کا بدلہ مجھے دے دو۔ یہ بندہ اور حیران ہو گیا، ایک دفعہ سبحان اللہ کے مقابلے میں 25,000 مرتبہ قرآن پاک کا اجر مل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں سستا سودا نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اجر ملے گا، یقینی بات ہے، اور مجھے 25,000 دفعہ قرآن مجید پڑھنے پر کوئی نیکی نہیں ملی، اس لیے کہ میں دنیا سے اگلے جہان میں آ گیا ہوں۔ تو آپ سوچئے، ہم دنیا میں اگر چاہیں تو روزانہ ایک پارہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، ایک کتاب کی تلاوت کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالی ہماری آخرت کو سنواریں گے۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک کوئی نیکی بھی کریں تو اس کا اجر ہے، سانس بند ہو گئی تو اجر ختم ہو گیا۔ انقطع عملہ الا ثلاث، بندہ مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ تو اس لیے زندگی کا احساس کریں کہ یہ کتنا وقت قیمتی ہے، اور اس وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی کوشش کریں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہے سانس تب تک ہے چانس، جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک انسان کو نیکی کرنے کا اختیار ہے اور نیکی کا اجر ملے گا۔ مرنے کے بعد پھر نیکی کا اجر نہیں ملے گا، پھر ختم ہو جائے گی نیکی۔